اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اینڈ ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، ان دنوں بیروت میں ہونے والے دھماکے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلحہ گودام میں لگنے والی آگ پر کئی سوالات پیدا ہو گئے اور کئی طرح کی سازشی خطرات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں منگل کی شام ہونے والے ایک بڑے دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 100 تک پہنچ چکی، جبکہ زخمیوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی۔ یہ دھماکہ بیروت کے اسلحہ گودام میں مقامی وقت کے مطابق منگل شام 6 بجے کے بعد رونما ہوا۔ یہ اتنا شدید تھا کہ پورا شہر ہل کر رہ گیا۔ ان دھماکوں سے مشرقی بیروت کی بندرگاہ کا بیشتر علاقہ تباہ ہو گیا۔ لبنان کے صدر کا کہنا ہے کہ 2750 ٹن امونیا نائٹریٹ جو 6 سال سے بندرگاہ میں کسی حفاظتی طور پر ذخیرہ کیا ہوا تھا، جو ناقابل قبول طور پر تباہ ہو چکا۔ اسرائیل کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا اس دھماکے سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس کے عہدیداران نے بتایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دھماکے کے متعلق بریفنگ دے دی گئی ہے۔ لبنان کے ریڈ کراس کے سربراہ نے مقامی میڈیا کو بتایا ہے کہ ہم ایک عظیم تباہی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دھماکے کی آخر اصل وجہ کیا تھی؟ لبنان کی داخلی سلامتی کونسل کے سربراہ عباس ابراہیم کے خیال اظہار ہیں کہ دھماکہ ممکنہ طور پر اس بارودی مواد میں ہوا جو کچھ عرصہ قبل بحری جہاز سے قبضے میں لیا گیا اور اسے مقامی وار ہاؤس میں ذخیرہ کیا گیا تھا۔ دھماکہ خیز مواد سوڈیم نائٹریٹ تھا۔ دھماکے سے کچھ دیر قبل فائر کریکر کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی شدت اتنی تیز تھی کہ اس کے اثرات 240 کلومیٹر دور مشرقی بحر روم تک پھیلے ہوئے تھے، جہاں لوگوں نے اسے زلزلہ سمجھ لیا۔ تاہم اس دھماکے پر فی الوقت سرکاری طور پر کوئی تصدیق نہیں کی گئی کہ اس کی اصل وجوہات ہیں کیا۔ لبنانی صدر کا کہنا ہے کہ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس واقعے کا پتہ نہ چلا لوں، تاکہ اس کا محاسبہ کیا جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ امونیم نائٹریٹ متعدد مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اسے زرعی شعبے میں کھادوں کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ آتشی مواد کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ جب اسے آگ کے قریب لے جایا جاتا ہے تو یہ پھٹ جاتی ہے اور اس کے پھٹنے سے زہریلی گیسز کا اخراج ہوتا ہے، جن میں نائٹروجن آکسائڈ اور امونیا شامل ہیں۔ کیونکہ یہ آگ کو پکڑتی ہیں، اس لیے اسے محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایسے اصول و ضوابط واضح کیے جاتے ہیں جسے مدنظر رکھ کر اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کو ایک سازش قرار دیا گیا ہے۔ یہ دھماکہ عین اسی وقت رونما ہوا جب اقوام متحدہ کی ایک عدالت میں لبنان کے 4 ارکان پر سابق وزیر اعظم رفیق لہری کے قتل کے مقدمات کی سماعت جاری تھی۔ تاہم جب تک اس کی تحقیقات شامل نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنا درست نہ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے ملک پاکستان کو ایسے خدشات سے محفوظ رکھے۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز ان کو بر وقت مل سکیں۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد نواح کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔